براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ سمبندھ وچھید کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور سے ان مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں کو جن سے تم نے سمجھوتے کیے تھے۔ اتہ تم لوگ دیش میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو ووش کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ ستیہ کے انکار کرنے والوں کو اپمانت کرنے والا ہے۔ ساروجنک سوچنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور سے بڑے حج کے دن سب لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکوں کے پرتی ذمہ داری سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے اچھا ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو ووش کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی انکار کرنے والوں کو کٹھور عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ سوائے ان شرک کرنے والوں کے جن سے تم نے سندھی کی، پھر انہوں نے اپنے پرن کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے ورودھ کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی سندھی ابدی تک وفا کرو، کیونکہ اللہ ڈر رکھنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اتہ جب حرام یعنی ورجت مہینے بیت جائیں تو مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ کشماشیل اور دیاوان ہے۔ اور اگر مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں میں سے کوئی ویکتی شرن مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کی وانی سنے تو اسے شرن دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کی وانی سن لے، پھر اسے اس کے سرکشت ستھان تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ گیان نہیں رکھتے۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ ان مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی سندھی آخر کیسے ہو سکتی ہے؟
سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے پرتشٹھت مسجد کے پاس سمجھوتا کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ ڈر رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی ناطے رشتے کی پرواہ کریں، نہ کسی سمجھوتے کی ذمہ داری کی۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر اوگیاکاری ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا سا مولیہ سویکار کر لیا، پھر اللہ کے مارگ میں روک بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت بری کرتوت تھی جو یہ کرتے رہے۔ کسی ایمان والے یعنی مومن کے معاملے میں نہ یہ ناطے رشتے کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ کسی سمجھوتے کی ذمہ داری کی، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی اور سے ہوئی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اتہ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دھرم سمبندھی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے آدیش سپشٹ کیے دیتے ہیں۔ اور اگر پرتجھا کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دھرم پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر یعنی ادھرم کے دھوجا واہکوں سے یدھ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنی پرتجھا بھنگ کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو دیش سے نکال دینے کا نشچے کیا تھا، اور زیادتی کا آرمبھ کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں اپمانت کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے ایمان والوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کا سوبھاگیہ بھی پردان کرے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور سروگیہ ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان توڑ سنگھرش کیا، اور اللہ اور رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور اس کے سیوک بنے، جبکہ اپنے ورد وہ خود کفر یعنی ادھرم کی گواہی دے رہے ہیں. ان کا تو سارا کیا دھرا اکارت گیا اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کرنے والے مجاور اور سیوک تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور انتم دن کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکات دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ امید ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور پرتشٹھت مسجد کعبہ کی مجاوری کرنے کو اس ویکتی کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور انتم دن پر جس نے سنگھرش کیا اللہ کے مارگ میں؟ اللہ کی نظر میں تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو راہ پر نہیں لگایا کرتا. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اللہ کے یہاں تو انہی لوگوں کا پد بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کے مارگ میں گھر بار چھوڑے اور جان اور مال سے سنگھرش کیا وہی سفل ہیں. ان کا رب انہیں اپنی دیالوتا اور پرسنتا اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جہاں ان کے لیے ستھائی آنند کی سامگری ہے. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس سیواؤں کا بدلہ دینے کو بہت کچھ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ساتھی نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر یعنی ادھرم کو پراتھمکتا دیں. تم میں سے جو ان کو ساتھی بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری پتنیاں اور تمہارے ناتے رشتے والے اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مندہ بڑھ جانے کا تم کو ڈر ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد یعنی سنگھرش کرنے سے زیادہ پری ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ اوگیاکاریوں کو مارگ نہیں دکھایا کرتا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے اوسروں پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی حنین کی لڑائی کے دن اس کی مدد کی حالت تم دیکھ چکے ہو۔ اس دن تمہیں زیادہ سنکھیا کا گرو تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وشالتا کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت یعنی پرشانتی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اتاری، اور وہ سینائیں اتاری جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھیں، اور ستیہ کا انکار کرنے والوں کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ستیہ کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کا سوبھاگیہ بھی پردان کرتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرک یعنی بہودیو وادی ناپاک ہیں، اتہ اس ورش کے بعد یہ پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ کے پاس نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہو تو دور نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے انوگرہ سے دھنی کر دے۔ اللہ سروگیہ اور تتودرشی ہے۔ یدھ کرو کتاب والوں میں سے ان لوگوں کے وردھ جو اللہ اور انتم دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور ستیہ دھرم کو اپنا دھرم نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ یعنی رکشا کر دیں اور چھوٹے بن کے رہیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ استیہ باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر یعنی ادھرم میں گرست ہوئے تھے۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے دھرم گیاتاؤں اور دنیا سے ومکھ سنت کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک پوجیہ کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا آدیش نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا
کوئی بندگی کا ادھیکاری نہیں۔ پاک ہے وہ ان شرک یعنی بہودیو واد سمبندھی باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی پورن کیے بنا ماننے والا نہیں ہے، چاہے ادھرمیوں کو یہ کتنا ہی اپریہ ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے دین کی پوری جنس یعنی پورے آکار پرکار پر پربھاوی کر دے، چاہے مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں کو یہ کتنا ہی اپریہ ہو۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کتاب والوں کے زیادہ تر دھرم گیاتا یعنی علماء اور دنیا سے ومکھ سنتوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال غلط طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے مارگ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان کے للاٹوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ واستوکتا یہ ہے کہ مہینوں کی سنکھیا جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کی رچنا کی ہے، اللہ کے لیکھے میں 12 ہی ہے اور ان میں سے 4 مہینے آدر کے یعنی حرام ہیں۔ یہی ٹھیک نیم ہے، اتہ ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ ڈر رکھنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ مہینوں کا ہٹانا تو کفر یعنی ادھرم میں ایک اور ادھرم یکت کرم ہے جس سے یہ ادھرمی لوگ گمراہی میں گرست کیے جاتے ہیں۔ کسی ورش ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی ورش اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی سنکھیا بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام ٹھہرایا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے کرم ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ ستیہ کے انکار کرنے والوں کو راہ پر نہیں لگایا کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کی یہ سب سامگری پرلوک یعنی آخرت میں بہت تھوڑی نکلے گی۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اسے ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس سمے کر چکا ہے جب ادھرمیوں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں گفا میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سمے اللہ نے اس پر اپنی اور سے ہردے شانتی اتاری اور اس کی مدد ایسی سیناؤں سے کی جو تمہیں دکھائی نہ دیتی تھیں، اور ادھرمیوں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ اللہ پربھتوشالی اور گہری سوجھ بوجھ والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل اور سنگھرش یعنی جہاد کرو اللہ کے مارگ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے اتم ہے اگر تم جانو۔ اے نبی، اگر لابھ سرلتا سے پراپت ہونے والا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے کو تیار ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں چھوٹ دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود چھوٹ نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ مانگ نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ سنگھرش یعنی جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ دھرم پرائن لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی مانگیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور انتم دن پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے
اور وہ اپنے شک ہی میں दुविधाग्रस्त हो रहे हैं। وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اگر واستو میں ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کی ابھیوردھی نہ کرتے، وہ تمہارے بیچ اپدرو مچانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ اٹھانے کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام بنانے کے لیے ہر طرح کے اپایوں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اچھا کے وپریت ستیہ آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے چھٹی دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان ادھرمیوں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا، ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا سنرکشک متر ہے اور ایمان والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کی پرتیکشا میں ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے انتظار میں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال چاہے راضی خوشی خرچ کرو یا اپریتا کے ساتھ، کسی حالت میں وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم اوگیاکاری لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کا کوئی کارن اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائی ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کے مارگ میں خرچ کرتے ہیں تو انچھا پوروک خرچ کرتے ہیں۔ فلا
تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ان کے مال اور دولت اور ان کی اولاد کی بہلتا کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے دوارا ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب میں گرست کرے اور یہ جان بھی دیں تو ستیہ کے انکار ہی کی حالت میں دیں. وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں جبکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. واستو میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرے ہوئے ہیں. اگر وہ لوگ پناہ کی جگہ پالیں یا کوئی گفا یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. اے نبی، ان میں سے کچھ لوگ صدقوں کے وترن میں تم پر اعتراض کرتے ہیں. اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو پرسن ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے ادار انوگرہ سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر کرپا کرے گا. ہم اللہ ہی کی اور نظر جمائے ہوئے ہیں. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. یہ صدقے تو واستو میں فقیروں اور محتاجوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقوں کے کام پر نیوکت ہوں اور ان کے لیے جن کا دل موہنا یعنی تالیف قلب ابھیشٹ ہو، اور یہ گردنوں کو چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کے مارگ میں اور مسافروں کی سہایتا میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. یہ ایک انواریہ پالنی آدیش ہے اللہ کی اور سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور گہری سوجھ بوجھ والا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ویکتی تو کانوں کا کچا ہے. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان والوں پر وشواس کرتا ہے، اور سروتھا دیالوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان والے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ ایمان والے ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی چنتا کریں. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ متھیاچاری یعنی منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی سورہ اوترت نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی، ان سے کہو اور ہنسی اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو، کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب بہانے مت گھڑو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ اپرادھی ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ متھیاچاری یعنی منافق مرد اور متھیاچارنی عورتیں سب ایک دوسرے جیسے ہیں، برائی کا آدیش دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھلائی سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ متھیاچاری ہی اوگیاکاری ہیں۔ ان متھیاچاری مردوں اور متھیاچارنی عورتوں اور ادھرمیوں کے لیے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے مناسب ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلے کے لوگوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ شکتی سمپن اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے۔ پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی واد ووادوں میں تم بھی پڑے جیسے واد ووادوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا اکارت ہو گیا اور وہی گھاٹے میں ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ کیا ان لوگوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کا اتہاس نہیں پہنچا؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا آگیا پالن کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی دیالوتا اتر کر رہے گی۔ یقیناً اللہ کو سب پر پربھتو پراپت ہے اور وہ تتودرشی اور سروگی ہے۔ ان ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ ٹھہرنے کی جگہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی پرسنتا انہیں پراپت ہوگی، یہی بڑی سفلتا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ اے نبی، ادھرمیوں یعنی کافروں اور متھیاچاریوں یعنی منافقوں دونوں کا پوری شکتی سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ کٹھورتا سے نپٹو۔ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اتنت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور ہی وہ کفر یعنی ادھارمکتا کی بات کہی ہے۔ انہوں نے اسلام دھارن کرنے کے بعد کفر کیا اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ادار انوگرہ سے ان کو دھنی بنا دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس نیتی سے باز آئیں تو انہی کے لیے اتم ہے، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو اللہ ان کو بڑی ہی دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے اپنا انوگرہ ہمیں پردان کیا تو ہم دان دیں گے اور اچھے بن کر رہیں گے۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن
تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ مگر جب اللہ نے انہیں اپنی کرپا سے دھنوان کر دیا تو وہ کنجوسی پر اتر آئے اور اپنی پرتگیا سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ پرینام یہ ہوا کہ ان کی اس وعدہ خلافی کے کارن جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کے کارن جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں متھیاچار یعنی نفاق بٹھا دیا، جو اس کے سامنے ان کے اپستھت کیے جانے کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ ان کے چھپے بھید اور ان کی چھپی کانافوسیوں تک کو جانتا ہے، اور وہ سبھی پروکش کی باتوں سے پوری طرح پریچت ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دھنوانوں کو جو سویچھا پوروک دینے والے ایمان والوں کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، اور ان لوگوں کی ہنسی اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کے مارگ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت سہ کر دیتے ہیں۔ اللہ ان ہنسی اڑانے والوں کی ہنسی اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی، تم چاہے ایسے لوگوں کے لیے معافی کی پرارتھنا کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 بار بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائی ہے، اور اللہ اوگیاکاری یعنی فاسق لوگوں کو چھٹکارے کی راہ نہیں دکھاتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے مارگ میں جان اور مال سے سنگھرش کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کیسا اچھا ہوتا کہ یہ اسے جان پاتے۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو برائی یہ کماتے رہے ہیں اس کی مزدوری ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے بیچ تمہیں واپس لے جائے اور بھوشیہ میں ان میں سے کوئی گروہ سنگھرش یعنی جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا، اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آگے ان میں سے جو کوئی مرے اس کی جنازے کی نماز بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائی ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ اوگیاکاری تھے۔ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ان کی مالداری اور ان کی اولاد کی بہلتا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے دوارا ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ ادھرمی ہوں. جب کبھی کوئی سورہ اس وشے کی اتری کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر سنگھرش یعنی جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے سامرتھیوان تھے وہی تم سے پرارتھنا کرنے لگے کہ انہیں جہاد میں سملت ہونے سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. اس کے وپریت رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی سفلتا پراپت کرنے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے اچ شرینی کی سفلتا. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بدو عربوں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے بہانے کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی انومتی دی جائے. اس طرح بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا اقرار کیا تھا. ان بدوؤں میں سے جن لوگوں نے کفر کی نیتی اپنائی ہے جلد ہی انہیں دردناک سزا پہنچے گی. کمزور بوڑھے اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو جہاد میں سملت ہونے کے لیے پاتھے یعنی راہ خرچ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ نشٹھا پوروک اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے سکرمی لوگوں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا اوسر نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے سواریاں جٹائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا پربندھ نہیں کر سکتا تو وہ ووشتا کے ساتھ واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور انہیں اس بات کا بڑا غم تھا کہ انہیں اپنے خرچ پر جہاد میں سملت ہونے کی سامرتھیہ پراپت نہ تھی. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں جہاد میں سملت ہونے سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں سملت ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے یہاں ان کی اس نیتی کا کیا پرینام نکلنے والا ہے.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے بہانے پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا وشواس نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور ان کا رسول تمہارے چلن کو دیکھے گا، پھر تم اس کی اور پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم انہیں چھوڑ دو، تو بے شک تم انہیں جانے ہی دو، کیونکہ یہ گندگی ہیں، اور ان کا واستوک ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں پراپت ہوگا۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے اوگیاکاری یعنی فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ عرب بدو انکار اور متھیاچار میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس بات کی سمبھاونائیں زیادہ ہیں کہ اس دھرم کی مریاداؤں سے بے خبر رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تتودرشی اور سروজ্ঞ ہے۔ ان بدوؤں میں ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کے مارگ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں سمے کے چکروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس شاسن ویوستھا کے آگیا پالن کا پٹا اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ برائی کے چکر نے خود ان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں نکٹتا کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا سادھن بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے نکٹتا کا سادھن ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی دیالوتا میں پرویش کرے گا۔ یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم
مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ وہ گھر بار چھوڑنے والے مہاجر اور ان کے سہایک انصار جو سب سے پہلے ایمان کے بلاوے کو سویکار کرنے میں اگرسر رہے، اور وہ بھی جو بعد میں ستیہ نشٹھا کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی اچ شرینی کی سفلتا ہے۔ تمہارے آس پاس جو بدو رہتے ہیں ان میں بہت سے متھیاچاری یعنی منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے نواسیوں میں بھی متھیاچاری موجود ہیں جو متھیاچار میں ماہر ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ سمے جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصور مان لیے ہیں، ان کا کرم ملا جلا ہے، کچھ بھلا ہے اور کچھ برا۔ بہت سمبھو ہے کہ اللہ ان سے دیا کا ویوہار کرے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اے نبی، تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے شانتی اور سکون کا کارن ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقوں یعنی دان کو سویکرتی پردان کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ اور اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم کرم کرو، اللہ اور اس کا رسول اور ایمان لانے والے سب دیکھیں گے کہ تمہاری نیتی اب کیا رہتی ہے، پھر تم اس کی اور پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے نئے سرے سے ان پر مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تتودرشی ایوم سروگیہ ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس ادیشیہ کے لیے کہ ستیہ سندیش کو ہانی پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے انکار کریں، اور ایمان والوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس دکھاوے کی عبادت گاہ کو اس ویکتی کے لیے گھات استھل بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ورودھ لڑ چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. تم ہرگز اس مکان میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اپنانے والے ہی پسند ہیں. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے ڈر اور اس کی پرسنتا کی چاہت پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک گھاٹی کے کھوکھلے استھر کگار پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھے جہنم کی آگ میں جا گری. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھا مارگ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں اوشواس کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کا اب کوئی اپائے نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اللہ بڑا ہی جاننے والا اور تتودرشی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. واستوکتا یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت یعنی سورگ کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کے مارگ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پکا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ اتہ خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی سفلتا ہے. اللہ کی اور بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کے لیے زمین میں چکر لگانے والے اور اس کے آگے جھکنے اور سجدے کرنے والے، بھلائی کا آدیش دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی سیماؤں کی رکشا کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ ایمان والے جو اللہ سے سودے کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں شوبھا نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے معافی کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے ناطے دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے یوگیہ ہیں.
ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو معافی کی دعا کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ ستیہ یہ ہے کہ ابراہیم بڑا کومل ہردے والا اور اللہ سے ڈرنے والا اور سہنشیل ویکتی تھا۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارگ پر لانے کے بعد پھر گمراہی میں ڈال دے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ واستو میں اللہ کو ہر چیز کا گیان ہے، اور یہ بھی ستیہ ہے کہ اللہ ہی کے ادھیکار میں زمین اور آسمانوں کا راجیہ ہے، اسی کے ادھیکار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی سمرتھک اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان گھر بار چھوڑنے والے مجاہروں اور ان کی مدد کرنے والے انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے سمے میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کٹلتا کی اور جھک چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کٹلتا کا انوسرن نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور دیا کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو استھگت کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت یعنی پھیلاؤ کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی شرن لینے کی جگہ خود اللہ ہی کی دیالوتا کی چھایا کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی اور پلٹا تاکہ وہ اس کی اور پلٹ آئیں۔ یقیناً ہی وہ بڑا معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینہ کے نواسیوں اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی اور سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی جان کی چنتا میں لگ جاتے،
اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کے مارگ میں بھوک پیاس اور شاریرک مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور ستیہ کا انکار کرنے والوں کو جو مارگ اپریہ ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے ستیہ کی دشمنی کا کوئی بدلہ وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک اچھا کرم نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے یہاں اتم کاروں کا پارشرمک مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے مارگ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور جہاد کے پریاس میں کوئی گھاٹی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارناموں کا بدلہ انہیں پردان کرے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ ایمان والے سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے نواسیوں کو ساودھان کرتے تاکہ وہ مسلموں سے بھن نیتی سے پرہیز کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یدھ کرو ان ستیہ کا انکار کرنے والوں سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ ڈر رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ جب کوئی نئی سورہ اترتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو واستو میں ہر اترنے والی سورہ نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے خوش ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی پچھلی گندگی پر ہر نئی سورہ نے ایک اور گندگی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں پڑے رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو بار یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی شکشا گرہن کرتے ہیں۔ جب کوئی سورہ اترتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس کے لیے اسائی ہے۔
तुम्हारी कामयाबी की वो लालसा रखता है। ईमान वालों के लिए वो बड़ा ही मेहरबान और रहम दिल है। अब अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो ए नबी, इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह बस करता है, कोई पूज्य नहीं मगर वो, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो मालिक है महान राज सिंहासन का।